کہتے ہیں کہ استاد روحانی والدین کی طرح ہوتے ہیں۔ والدین اگر کسی جسمانی نشوونما کرتے ہیں تو استاد ہماری روح کی پرورش کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں معاشرے میں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ لیکن میری ٹیچر میڈم علیسہ تو کچھ عجیب و غریب سی خاتون تھیں۔ ان کی نظر تیز دھار چھری کی مانند میرے وجود پر چبھتی تھی۔ میں ایک جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوا لڑکا تھا جو 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ پھر بھی مجھے ان کی نظروں سے اس قدر شرم آتی تھی کہ کبھی کبھی میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود ان کو بے باک نظروں سے چھپا لوں۔ نہ جانے کیوں ان کی نگاہ مجھے اپنے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ حالانکہ ان کے پاس کئی بچے ایک ساتھ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن میڈم علیسہ کی نظر صرف مجھ پر ہی جمی رہتی تھی۔ یوں لگتا جیسے وہ مجھے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اکثر وہ خود ہی میرے برابر میں آ کر بیٹھ جاتی اور میرے لیے سانس لینا بھی دوبھرا ہو جاتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر ان کے انداز پر مجھے یقین بھی نہیں ہونے لگتا کہ وہ رویہ صرف میرے ساتھ ہی مختلف ہے۔ میڈم علیسہ سب بچوں کو چھٹی دے دیتی، لیکن مجھے ہمیشہ آخر تک بٹھا کر رکھتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھیں۔ ان کے پاس پڑھنے والے بچوں میں صرف میں ہی وہ لڑکا تھا جو عمر میں سب سے بڑا تھا۔ باقی سب بچے مجھ سے چھوٹے تھے۔ سب بچوں کی چھٹی مغرب کی اذان سے پہلے ہو جاتی تھی، لیکن میڈم علیسہ مجھے اندھیرا ہونے تک بٹھائے رکھتی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر میرے چہرے کو تکتی رہتیں۔ اکثر وہ مجھے ریاضی سمجھاتے ہوئے اتنا قریب آ جاتیں کہ میں گھبرا جاتا، اور وہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا کر کہتیں، تمہارے پاس سے بہت پیاری خوشبو آتی ہے۔ میڈم علیسہ کے زمینی لہجے اور ان کی نظروں نے مجھے اندر سے بے حد پریشان کر دیا تھا، لیکن میں کسی سے یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں کسی کو بتاتا کہ میری ٹیچر کی نگاہ مجھ پر خراب ہے؟ میں ایسی عمر میں تھا جہاں مجھے دوسروں کی نظروں کا مطلب بخوبی سمجھ آتا تھا۔ میری اماں تو میڈم علیسہ سے بہت متاثر تھیں اور ہر وقت ان کی تعریفیں کیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ بہت کم فیس میں اچھی تعلیم دے رہی تھیں۔ ایک دو بار میں نے اماں سے میڈم علیسہ کے رویے کی بات کرنا چاہی، لیکن اماں نے مجھے ایسی نظروں سے گھورا کہ میں آگے سے کچھ بول نہ سکا۔ اماں کو مجھ سے زیادہ میڈم پر بھروسہ تھا۔ مجھے ان کے پاس ٹیوشن لیتے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا، اور یہ 1 مہینہ میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ روزانہ میں اماں کے ساتھ زبردستی بھیجنے پر ٹیوشن جاتا، وہاں میڈم علیسہ کی چبھڑتی ہوئی نظریں برداشت کرتا، اور وہ بہانے سے مجھے اپنے قریب بٹھا لیتی، اور کبھی میرے گالوں پر ان کے انداز میں جو جذباتی پن ہوتا وہ مجھے بے حد گھبرا دیتا۔ ایک دن تو انہوں نے حد ہی کر دی، سب بچوں کو بہت جلد چھٹی دے دی اور مجھے کہہ دیا کہ انہیں مجھ سے کچھ کام ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میں ان کی حرکات سے بہت پہلے ہی واقف تھا۔ جیسے ہی سب بچے چلے گئے، میڈم علیسہ نے مجھے نیلے رنگ کی شرٹ دی اور کہا کہ اسے پہن لو۔ میں نے بڑی حیرت اور الجھن سے ان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں میڈم مجھ سے کیا چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میڈم میرے سامنے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھیں اور مجھے اپنے سامنے ہی شرٹ بدلنے کا کہہ رہی تھیں۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میڈم کی اس بات پر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں میڈم کے سامنے ہی قمیض بدلتا، لیکن انہیں تو جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر قائم تھیں۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا، لیکن میڈم بہت ہی عجیب انداز سے مسکراتے ہوئے کہنے لگیں کہ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تم مجھے اپنا ہی سمجھو، بھلا مجھ سے کیسی شرم۔ وہ اب میری آنکھیں پھاڑ کر میرے جسم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی
ڈٹائی پر حیران رہ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے سامنے ہی شرٹ بدلنی پڑی۔ میں ایک 14 سال کا لڑکا تھا۔ میں جوان ہو رہا تھا اور صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا تھا۔ ان کی نگاہیں اوپر جمی ہوئی تھیں اور میں شرم سے زمین پر گر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان کو دی ہوئی شرٹ پہنی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آئیں اور مجھے اچانک ہی میرے لیے یہ سب اتنا غیر متوقع تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں غیر محسوس طریقے سے ان سے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میڈم علیزہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ جس طرح میرے بازو پھیر رہی تھی، میرے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے جان چھڑا کر باہر بھاگتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا اور ایسے میں میڈم علیزہ کی قربت کی وجہ سے اپنے جذبات پر قابو کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ میری استاد تھیں اور میرے لیے میری ماں کے برابر تھیں، لیکن انہوں نے اس رشتے کے تقدس کو خود ہی مٹا دیا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم دے رہے تھے اور میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو میڈم علیزہ کا حلیہ، ان کا لباس، ان کے جذبات مجھے بے چین کر رکھ دیتے تھے، تو کبھی انہی باتوں کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے خود کو نہیں روکا تو میں گناہوں کے راستے پر چل پڑوں گا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس ٹیوشن نہیں جاؤں گا، لیکن قسمت نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ مجھے بار بار ان کی دہلیز پر ہی قدم رکھنا پڑتا تھا۔ میں نے اماں کے آگے لاکھ میڈم علیزہ کے رویے کی شکایت کی، لیکن اماں تو الٹا مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھیں۔ اماں کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں میڈم علیزہ کی سختی اور پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے ٹیوشن سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ اماں کبھی کبھار میڈم علیزہ سے میری پڑھائی کے بارے میں فون پر پوچھ لیا کرتی تھیں اور میڈم علیزہ بھی میری بہت زیادہ تعریف کرتی تھیں۔ اس لیے اماں حیران تھیں کہ مجھے بھلا میڈم سے کیا دشمنی ہوگی جو میں ہر وقت ان کی برائی کرتا رہتا ہوں۔ میں اس دن ان کو کوس رہا تھا جب آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے میڈم علیزہ ہمارے محلے میں آئی تھیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب ہماری گلی کے آخری والے مکان کے باہر سازوں کی آ کر رکیں تو سبھی کی نظریں اس کی طرف جم گئی تھیں۔ کافی عرصے سے یہ 2 کمرے کا مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی کرایہ دار اس مکان میں آتا تو مہینے بھر سے زیادہ نہ ٹک پاتا، اس لیے سبھی لوگ بڑے تجسس سے دیکھ رہے تھے کہ اب کون اس مکان میں رہنے کے لیے آ رہا ہے۔ سب کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ کرایہ دار بھی زیادہ دن ٹکنے والے نہیں۔ پھر بہت مختصر سامان سزوکی سے گھر کے اندر لے جایا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بس ضرورت کی کچھ چیزیں ہوں۔ 1-2 دن میں یہ سب کو پتہ چل گیا کہ اس مکان میں ایک بیوہ عورت کرائے پر آئی ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اور وہ تنہا ہی اس گھر میں رہنے والی ہے۔ میری ماں بہت ہی ملنسار تھیں۔ جیسے ہی انہیں بیوہ عورت کے آنے کا پتہ چلا، وہ فوراً ہی ایک ڈبے میں کھانا ڈال کر اس کے گھر چڑھ پڑیں۔ اماں جتنے جوش و خروش سے اس عورت کے گھر گئی تھیں، واپسی پر اتنی ہی ٹھنڈی آئی تھیں۔ میں نے حیرت سے اماں کو واپس آتا دیکھ کر پوچھا کہ خیریت ہے؟ آپ تو 2 گھنٹے سے پہلے کسی کے گھر سے واپس نہیں آتی، آج 10 منٹ میں ہی لوٹ کر واپس آ گئیں۔ اماں برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگیں، عجیب بدمزاج عورت ہے، اتنی گرم جوشی سے ملنے کے لیے گئی تھی لیکن اس نے تو ایک لفظ بات تک نہ کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں، سارا وقت میرے آگے خاموش ہی بیٹھی رہی، میرے لاکھ سوال کرنے پر بھی ٹھیک سے کوئی بات جواب نہ دیا۔
تو میں واپس چلی آئی۔